جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. Very warm welcome on our new session. Today this is 26 modules for personality development training of faculty, how to handle students with respect to their personality grooming, and these 26 modules will change the whole scenario. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سلام کیا تھا آپ کنٹینیو کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we have started today with two Saimas, Saima Khosa or Dr. Saima Batul. Dr. Saima نور انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور سے ہیں، اور ڈاکٹر سائمہ کوسا جو ہیں یہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان سے ہیں. باقی پارٹیسپینٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چونکہ ہم نے اس کا ٹائم چینج کیا ہے تو اس کی انٹیمیشن جو ہے لوگوں کو وہ تھوڑا دیر سے ہوئی ہے. اینی ہاؤ ویل اسٹارٹ آور سیشن اینڈ پیپل ول جوائن لیٹر، اور کچھ لوگ کل سے جوائن کریں گے. So thank you very much for your interest. This is very interesting subject, and we have executed or delivered hundreds of workshops on these topics. یہ ایک سبجیکٹ ہے جو میں ایک پورا سیمسٹر بھی پڑھاتا ہوں 26 ماڈیول کے ساتھ 18 ہفتے میں. کچھ ایک دن میں 2 کور کرتے ہیں ٹاپک ہم، کچھ میں ہم ایک ٹاپک ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. سو ڈاکٹر سائمہ بطول، آپ نے ایٹیٹیوڈ والی ایکسرسائز کی تھی پچھلے سیشن میں جو ہم نے ایک پورا سیشن کروایا تھا کہ واٹ از دی امپورٹینس آف ایٹیٹیوڈ. ڈاکٹر سائمہ بطول صاحبہ، سیشن تھا اس میں جو لاسٹ سیشن تھا وہ اس میں میں فل اٹینڈ نہیں کر پائی تھی ٹائمنگ کی وجہ سے. ہاں آپ کا وہ مس ہو گیا تھا. سو ہم اس کو ری جوائن کراتے ہیں، یعنی فریش اسٹارٹ لیتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی ڈپلیکیشن ہو جائے تو کائنڈلی ایکسکیوز کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں سر، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات جو نئے ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی سر، اس میں ہم پورے اسٹوڈنٹس کا جو لائف سائیکل مینجمنٹ ہے پوری یونیورسٹی ٹینیور میں، چاہے وہ 6 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے، یا میڈیکل کالجز کے کیس میں 5 سال کا ہوتا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی 5 سال کا ہوتا ہے. تو ڈپینڈنگ آن دی کیس ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پوری دنیا میں مختلف لاہے عمل ہیں یا مختلف اسٹریٹجیز ہیں اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کی. ہم جاپان کی اگزامپل لیتے ہیں تو جاپان میں 7 سال کے بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ان 7 سالوں میں وہ بچے کو اس کے کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کریکٹر بلڈنگ ان کی سوسائٹی کرتی ہے، ان کی فیملی کرتی ہے، اور بچے سے وہ ایتھکس سکھاتے ہیں، بچے کو وہ ڈسپلن سکھاتے ہیں. اور بہت سینسٹیو معاشرہ ہے ان ٹرمز آف دیز نارمز. تو ہمیں اچھی چیزیں کسی بھی معاشرے سے ملیں ہمیں سیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو 2.5 سے 3 سال کے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے نا، دس از کرمنل. 5 سال تک تو بچے کو ماں کی آغوش یا ماں کی رغبت اور محبت چاہیے ہوتی ہے. یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 2.5 سال سے بچے کو آلموسٹ ہم الگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچہ نرسری میں پلے گروپ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ بیگ اٹھا کے جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ چیزیں کر رہا ہے. بعض کیسز میں کچھ چیزوں میں اس کی کریٹیوٹی یس بڑھتی بھی ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کا، ٹیم ورک کا یا اس کو ملنے جلنے کا پتہ چلتا ہے. لیکن بعض کیسز میں وہ ان نیسیسری بوجھ کے تلے دب جاتا ہے، جس میں ایک فزیکل بوجھ بھی ہے اس کا، جو کہ اس کا بیگ ہے. اور تھوڑی سی کلاسیں بڑی شروع ہوتی ہیں تو بچے کے وزن سے زیادہ اس کے بیگ کا وزن ہو جاتا ہے. آلدو کہ یہ سب چیزیں آپ کے
کلاس، آپ کی جو ٹیچنگ کلاس ہے دیٹ از کالج یونیورسٹی، اس میں یہ ویلڈ نہیں ہے. لیکن میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں وی ہیو ٹو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ ہم کس لاٹ کو انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں، کس لاٹ کو پڑھانے جا رہے ہیں، اور کس لاٹ کو ہم کس سیگمنٹ کو یہ چیزیں باور کرانے جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتی ہے. ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں یا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے اور کے پی کے یونیورسٹیز میں جو اسٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو دوسرے ملکوں میں ڈفرینٹ ہے ان ایریاز کو ایڈریس کرنے کا. ہم کلیکٹیولی اپنے پاکستان کے لیے جو چیزیں ہمیں بہتر لگیں گی وہ ہم اسٹیبلش کریں گے. ہمیں یونیورسٹیز کا جو سیگمنٹ ہے اس میں اسٹوڈنٹ کا انٹیک سے لے کے اور الومنائی مینجمنٹ تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، وہ ہم نے گروم کرنا ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. اب بظاہر یہ بڑا مشکل ٹاسک لگتا ہے، لیکن میں چونکہ خود بھی پڑھاتا ہوں، ایک سیمسٹر لیتا ہوں، تو اس لیے میں آئیڈیلی تو انڈسٹری ریپرزنٹیٹیو ہوں. ابھی بھی آج بھی صبح سے لے کے اب تک ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کی ہیں جو کہ ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے کال سینٹر سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں انڈسٹری کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا. ساتھ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ میرا پیشن ہے ایک طرح سے، آپ سمجھ لیں ایکٹیویٹی ہے جو کہ میں رن کرتا ہوں تھرو دیز چینلز اور ایکٹیویٹیز. اور صدقہ جاریہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو کاسٹ افیکٹونیس کے حوالے سے دیکھوں تو میرا ٹائم کتنا اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کی جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں افیکٹیوٹی ان ٹرمز آف کمرشل ویلیو ہے، میں تو خیر اس کو نہیں دیکھتا، لیکن میں اس کو اس لیے ویلیو ایڈ کرتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر ہماری اس ایفرٹ سے چینج ہو جاتا ہے تو ہم ایک افیکٹو ٹیچر کے طور پہ سامنے آتے ہیں. انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ پاکستان میں ٹیچنگ ایک بڑا ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے. پرائمری سے شروع ہوتا ہے، ایون کنڈر گارڈن کی ٹریننگز ہوتی ہیں، بڑی ضروری ہوتی ہیں. پی ٹی سی پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد مڈل کے لیے، پھر میٹرک کے لیے، ایون کالج کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی ہیں سرکاری سطح پہ بھی، لیکن یونیورسٹی کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی. اچھا، بہت سارے لوگ فلاسفرز یا پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، پروفیسرز جن سے میرا ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی میں ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اس کی اخلاقیات کہاں جاتی ہیں، وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے. ہمارا کام ہے صرف ریسرچ کرانا، پڑھانا اور یونیورسٹی چلانا اور اس کو آگے کرنا. لیکن میں اس چیز سے ڈفر کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ استاد اور شاگرد ایک تو ساری زندگی یہ رشتہ آپس میں برقرار رہتا ہے. میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے جو اساتذہ کرام ہیں آج بھی، اور ضروری نہیں ہے کہ اساتذہ کرام کے بال مجھ سے زیادہ سفید ہوں گے تو میں ان کو ایکسیپٹ کروں گا. دس مسٹ بی ادر وے اراؤنڈ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا، ایک حرف بھی پڑھایا، وہ میرا استاد ہے. تو میرے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور میں نے آپ سے کل کے سیشن میں گزارش کی تھی کہ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے جس نے مجھے ڈیزائن تھنکنگ کے اوپر مطلب کمال حاصل ہے اس بندے کو، تو میں نے اس سے سیکھا، بہت کچھ سیکھا. تو اسی کانٹیکس میں آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ اپنا ایک فلسفہ سیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیہیویئر کا، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اس کو ویٹیج دیجئے، اور اس رشتے کی جو رسپیکٹ ہے سب سے پہلے وہ اپنے اندر فیل کیجئے، ڈیولپ کیجئے، اور پھر اس رشتے کے تقاضے جو ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیجئے اپنے بیہیویئر سے. بیہیویئر کی اگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک دینی بزرگ ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اگر تبلیغی جماعت کے بندے کو
جا کے کہنا پڑے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حرکات ہیں، اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، اس کی جو پورے دن کی ایکٹیویٹی ہے، اس کا جو پورا دن کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، بولنا، باڈی لینگویج، امپیکٹ، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں بول رہا، تو آپ کا کریکٹر نہیں بول رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹیچر کے لیے جو میں سب سے پہلا میسج آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے سے پہلے، اسٹوڈنٹ کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں خود انڈرسٹینڈ کرنی ہے فرسٹ آف آل، اینڈ دین یو ہیو ٹو ملٹیپلائی اٹ ٹو یور اسٹوڈنٹس۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو پھر مبارکباد دیتا ہوں فارملی ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے اس نیک کام کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے، آپ کو اس عظیم منصب پہ فائز کیا ہے جو پیغمبروں کا شعبہ ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ اپنے آپ کو پیغمبری شعبے پہ فائز کریں گے آج سے۔ اس سے پہلے آپ جاب کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ ٹیچر تھے، صرف یونیورسٹی میں ٹیچر تھے، لیکن آج سے آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں گے اور اپنے آپ کو پیغمبروں کے صف میں شامل کریں گے، جو کہ حقیقت ہے۔ اب اس سے بڑی ایک اور چیز آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں ایز انسان اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ ہماری حیثیت بڑی مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، ساری بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، اور اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ جو ہماری ایگزیکیوشن ہے اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اب میں آپ کی پلیسمنٹ کر رہا ہوں ایک انسان کی حیثیت سے، اس سے پہلے میں نے آپ کی پلیسمنٹ کی ہے ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے۔ اب وہ اسکول کالج یونیورسٹی کسی کا بھی استاد ہو سکتا ہے، وہ کسی مدرسے کا استاد بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عام گھروں میں بیٹھے ہوئے جیسے ہمارے نانا نانی، دادا دادی، چچا ماموں، بزرگ جو ہیں ہمارے، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو آپ کا مقام یاد کرانا چاہ رہا ہوں، جو کہ سب کو پتہ ہوتا ہے، پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اب غور کیجئے گا ذرا، نکتہ بہت باریک ہے۔ نائب کا مطلب ہوتا ہے ریپرزینٹیٹو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، ہمیں انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے دنیا میں کہ مجھے ریپرزینٹ کرو جا کے۔ اب ہمیں نمبر ون کس کے آگے ریپرزینٹ کرنا ہے؟ آپس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، چرند پرند کے آگے، اور جو جنات ہیں اور جو باقی مخلوقات ہیں اللہ کی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ خلیفہ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے، یعنی وہ اس کو وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ اور ایمبیسی کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو ایمبیسی اس ملک کا حصہ ہوتی ہے جس ملک کے نام سے وہ بنی ہوتی ہے۔ پاکستان کی ایمبیسی امریکہ میں اگر ہے تو وہ اس وقت ہمارے ملک کا حصہ ہے، وہ جگہ، وہ باؤنڈری جو ہے وہ ان کے لاء میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک حصہ ہم نے یہاں بنا دیا ہے اس شہر میں۔ اور ریفرنس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک واقعہ حادثہ دیکھا تھا ترکی میں، سعودی ایمبیسی میں انہوں نے خاشقجی کو مرڈر کیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور تھیلوں میں بند کر کے اس کو، تو اس کے اوپر ترکی میں قتل کا مقدمہ نہیں چل سکا، اس لیے کہ وہ سعودی حدود میں ہوا، کیونکہ ایز پر لا باؤنڈری جو ہے وہ سعودی حدود میں ہے، اور وہ پھر اس کو اپنے ملک میں لے کے گئے۔ اگین یہ بہت بڑی خانہ جنگی ہے اور ایک بہت بڑا محلاتی سازشیں ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جو تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے
ہمیں اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو 2 مقام آج میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خلیفہ اور ایک پیغمبروں کا شعبہ. آپ دونوں طرف سے بہت افضل مقام پہ فائز ہیں. اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپس میں بات کرتے ہوئے، میں، آپ، یا آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے، چھوٹے بہن بھائی، آپ کے اسٹوڈنٹس اور جنرل پبلک، کیا ہم ان دونوں مراتب کو، ان دونوں ڈیزگنیشنز کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں جب ہم یہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو میرا ہمبل آنسر ہوگا نو. کیا ہمارے جو سو کالڈ لیڈران تو نہیں کہنا چاہیے، سیاستدان جو ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا نائب سمجھتے تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرتے، اتنے بڑے بڑے جھوٹے دعوے نہ کرتے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور فراڈ نہ کرتے. تو ہمیں میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، ہمیں 2 اپنے مراتب جو ہیں آج، جو مرتبے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، آج ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہے سب سے پہلے، اس 26 ماڈیول کے کورس شروع کرنے سے پہلے، اور پھر اس کو ہر روز ہم نے اس کی یاد تازہ کرنی ہے، اور پھر ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ہمارا ہر فعل پھر اس کے مطابق ہو. تو آج سے ہم یہ وعدہ کریں گے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں. اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، دونوں صورتوں میں یہ لاگو ہے. دوسرے نمبر پہ ہم جس شعبے کے اوپر فائز ہیں، جو ہم ایگزیکیوشن کر رہے ہیں کام کی، وہ پیغمبروں کا شعبہ ہے. سب سے افضل پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، جنتی ہوتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ان کا ایک بہت افضل مقام ہے. تاجروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا شمار انبیاء کی صف میں ہوگا. تو آپ سب لوگ بھی انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، ایز پر یور ڈیزگنیشن، ایز پر یور ایگزیکیوشن آف جاب. لیکن ہم کبھی بھی شاید اس مقام کو سمجھتے نہیں ہیں دونوں. تو آج سے آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ آپ نے اس مقام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس مقام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کرنی ہے. پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے آج، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کرانا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں. اور اسٹوڈنٹس میں ہم بائی دا بک چلیں گے، بائی ایگزامپل چلیں گے تو ہم پاپولر ہوں گے. اگر ہم اس کو ہم خود کچھ اور ہوں گے تو ہم دوسروں کو کہیں گے کہ آپ یہ کر لیں، تو پاسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ سو ہم نے اشرف المخلوقات ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اور ہم نے انبیاء کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے ایز ٹیچر، کیونکہ وہ پیغمبری شعبہ ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز آتی ہے ہماری اپیرنس. سب سے پہلے ہماری اپیرنس میں ہمارا حلیہ آتا ہے، بال آتے ہیں، ہمارا ڈریس آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم باقی چیزیں کرتے ہیں. اتفاق سے آپ چاروں پارٹیسپینٹ جو ہیں آج کے وہ فیمیل ہیں. تو بہت کرٹیکلی غور کیجیے گا ان چیزوں پہ جو میں آج آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈریس کو اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب اور پیغمبری شعبے میں ایگزیکیوشن، اس کے مطابق ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے سطر کو، اپنے آواز کو، اپنی حرکات و سکنات کو اس کے مطابق ڈیولپ کریں. اچھا، یہ تو آپ کی اپیرنس ہو گئی. یہ اپیرنس جو ہے، اس کے اوپر پورا 1 دن کا لیکچر ہے ہمارا، وہ ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. میں اب آپ کو کورس کانٹینٹ بتا رہا ہوں جو ہمارے اس سیشن کے 26 ماڈیول ہیں، اور اس کو ہم اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں پر ڈے 1 ماڈیول. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کو آپ کہیں تو اس کا ٹائم ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر 1.5 گھنٹہ رکھیں تو بہتر ہوگا کہ ہم کم از کم اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی کر لیں گے، اور 10-15 منٹ ہم کویشچن آنسر بھی کر لیں گے، تاکہ آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں. اس کی پوری کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. بلکہ ہم نے بحریہ یونیورسٹی کے لیے بھی اور نمل کے لیے بھی اس کو میں نے پورے کورس میں شامل کروایا تھا.
تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ اپنی اپنی یونیورسٹیز میں آپ اس کو کورس میں ایک 3 کریڈٹ آور کا کورس شامل کروا دیں پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ریگولر آپ ٹرینر بنیں گے. آپ اپنی یونیورسٹیز میں ود دی ہیلپ آف یور وائس چانسلرس، رجسٹرار، ڈینس، ڈائریکٹرس، ہم اس کو ایک کیمپین کے طور پہ شروع کریں گے. اور انشاءاللہ ابھی اس وقت یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، کامسیٹس میں پڑھایا جاتا ہے، فاسٹ میں پڑھایا جاتا ہے. فاسٹ میں اس کی کامسیٹس میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی ہے جس میں ہم اس کو باقاعدہ فارمل ایک ٹریننگ میں لاہور، بہاڑی، سائیوال، اٹک، واہ اور ایبٹ آباد، ان کے جو 8 کیمپس ہیں اس میں یہ کروا کے آیا ہوں. اسی طرح فاسٹ کے 5 کیمپس جو ہیں اس میں یہ کیا ہے. بحریہ یونیورسٹی کے 3 کیمپسز میں یہ والا کورس میں ابھی آپ کو کرا رہا ہوں. یہ 2 سے 3 دن کا ہم کنزیکٹو کرتے ہیں، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک. تو سارے ماڈیول ہمارے کور ہو جاتے ہیں. اس کا پورا کورس مٹیریل میں آپ کو دے دیتا ہوں اور پھر آپ اس کو اپنے اپنے کلاسوں میں جا کے پڑھاتے ہیں. اگر آپ نہ بھی فارمل کانٹیکس میں پڑھائیں تو پورے سیمسٹر میں اگر آپ 5 منٹ اس کو دے دیا کریں روز، تو آپ کی آہستہ 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 گرومنگ ہو جاتی ہے آپ کی کلاس کی. یا دوسرا اس کا حل پھر میں یہ کرتا ہوں، جہاں مجھے ٹائم کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ کورس میرا کافی بڑا ہوتا ہے، کورس کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے، میرا ایک کورس ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے. اسی طرح آئی ٹی کے کچھ کورسز ہیں میرے، وہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو اس میں میرے پاس مشکل ہوتا ہے ڈیٹا سینٹرز میں ٹائم نکالنا، کیونکہ اس کی ٹیکنیکل چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ کسی الگ دن ایک ورکشاپ اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن کر دیتا ہوں پورے ڈپارٹمنٹ کی، کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی الگ سے، مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کی الگ سے، یا جو بھی آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں آپ الگ سے ایک سیمینار روم میں ایک سیمینار کر لیں. 100-150 بچے. اچھا، اس میں شرط یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگ والنٹیریلی اس میں آئے ہیں، کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ کو نہیں کہا کہ جناب آپ جائیے اور یہ کورس کیجیے. اس میں اسٹوڈنٹس بھی، آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک نشہ لگانا ہے آپ نے کہ وہ یہ چیزیں آپ سے سیکھیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوں. اچھا، اس نشہ لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یوزلی یونیورسٹیز میں ریسرچ کی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے، لیکن انڈر گریڈ پروگرام میں تو نہیں ہوتی. کچھ یونیورسٹیز نے تھوڑا بہت فلیور اس کا شروع کیا ہے کہ وہ تھیسز کرواتے ہیں فائنل ایئر پروجیکٹ کی جگہ پہ، اس میں شروع ہو جاتی ہے. ماسٹرز میں کم از کم تھیسز ضرور کرا لیتے ہیں، اس میں آپ کا تھوڑا سا ریسرچ کا اورینٹیشن آ جاتا ہے. ادروائز جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے آپ کی پوری کی پوری، وہ ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ آفٹر دی کمپلیشن آف دیٹ کورس کیا آپ امپلائیبل ہیں، کیا آپ جاب کر سکتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن آپ کو جاب کر سکتی ہے، کروا سکتی ہے. اچھا، آپ اگر چاہیں، میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں، آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے کولیگس کو، رفقا کار کو، اپنے ایون ریلیٹیوز کو، اپنے اسپاؤس کو اگر آپ اس کورس میں بٹھانا چاہیں تو آپ ابھی واٹس ایپ کر دیجئے، ان کو لنک شیئر کر دیجئے اور ان سے بے شک کال کر لیجئے. آپ 1 منٹ کے لیے میں سٹاپ کر دیتا ہوں. اور بھی لوگوں کو بلانا چاہیں تو آپ بلا لیں، چونکہ یہ اوپن ہے سیشن. اور میں ہمیشہ اپنے پارٹیسپینٹ سے کہتا ہوں جو الومنائی ہوتے ہیں کہ آپ فیس دے سکتے ہیں دے دیجئے، دینا چاہتے ہیں دے دیجئے، نہیں دینا چاہتے تو فیس کی وجہ سے روکیے نہیں کسی کو کہ وہ علم حاصل نہ کرے. تو ابھی آپ اگر چاہیں تو آپ کے جتنے اور لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے کولیگز آنا چاہتے ہیں، آج کر لیجئے، کل کر لیجئے، پرسوں کر لیجئے، آپ ان کو بھیج دیجئے اور اس میں شامل ہو جائے. چونکہ میری تو کوئی اس پہ ایکسٹرا پیسے نہیں لگ رہے، لیکن میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. اگر 100 لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بہتر ہوگا، لیکن خواہش یہ ہے کہ آپ ان کو ولفلی اپنی مرضی سے وہ آئیں اور والنٹیریلی اس کو لرن کریں. فیس رکھنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں یا 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو میرے ٹائم کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ مجھے اس چیز کی غرض ہوتی ہے، یہ میں لالچی ہوتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ایک آبلیگیشن سمجھ کے پھر ضرور کورس کو اٹینڈ کرتے ہیں، مس نہیں کرتے. اگر مس کرنا بھی ہوتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا فیس کا خیال آتا ہے کہ میں نے فیس بھری ہوئی ہے اس کی، اور یہ فیکٹ ہے، ریئلٹی ہے. تیسرے نمبر پہ آپ یہ نہیں فیل کرتے کہ طاہر صاحب فری میں کروا رہے ہیں تو احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، تو وہ وغیرہ وغیرہ. آپ کہتے ہیں جی ایک کام ہے، اس کے چارجز ہیں، ہم یہ فیس پے کر رہے ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو میری طرف سے اوپن آفر ہے، آپ جس پیٹرن پہ بھی اس کو لینا چاہیں، اس کو تقسیم کرنا چاہیں. اس میں 100 لوگ بھی آپ کی طرف سے اگر آ جاتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے پاس اس کی 500 لوگوں کی ڈیپتھ ہے زوم پہ.
میں 500 لوگوں کو اس میں ایڈ کر سکتا ہوں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر زیادہ ہوگا تو ہم اس کو اسٹریم یارڈ کے تھرو انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میسج کرنا ہے, کسی اور کو انوائٹ کرنا ہے, آپ کر لیجئے. میں تھوڑا سا پنکھا ذرا سلو کر دوں, میرا پنکھا کافی تیز ہے. تو اگر آپ ایک ایک ممبر اور کوئی انوائٹ کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور ان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا کہ ان کا بھلا ہو جائے گا, اور نیکی ہے پھیلانی چاہیے. اچھا جی, سو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے یہ اسیوم کر لیا کہ ہم پیغمبری شعبے پہ فائز ہیں, جو کہ ٹیچنگ ہے ہمارا. اور تیسرے نمبر پہ اب ہم اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کرنے لگے ہیں, اور ہم 26 ماڈیول اس میں سے نکالنے لگے ہیں, جو کہ میں ایک اسٹرکچرڈ شکل میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے ماڈیولز ہو سکتے ہیں, تاکہ آپ کا بھی تھوڑا سا ذہن پہ زور آئے, جس کی وجہ سے جس سے آپ لوگوں کی, آپ کے اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ امپلائیبل ہو جائیں. یہ تھوڑی سی ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں. نالج کا مطلب کبھی بھی کمائی کرنا نہیں ہوتا, لیکن ہمارے اس میں آج کل جو کانٹیکس چل رہا ہے 10 12 14 لاکھ روپے یا پبلک سیکٹر میں 5 7 لاکھ روپے خرچ کر کے 4 سال کے بعد پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کا بیٹا یا بیٹی اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم پال سکے. چلیں ہم اسی کو لیتے ہیں. کیا وہ امپلائیبل ہے؟ 26 ماڈیول اٹینڈ کرنے کے بعد اس میں, اور جس نے نہیں اٹینڈ کیے, کیا اس کی پرسنالٹی میں کوئی فرق ہوگا؟ یہ پہلے آپ نے ریئلائز کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اس فرق کو لے کے آنا ہے. اور آئی گارنٹی یو, اور میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے, ماں باپ کی دعاؤں سے, اور اس نیک کام کی برکت کی وجہ سے, میں جب کسی کلاس میں جاتا ہوں اور میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا آج پہلا دن ہے آپ کا, آپ اپنی ایک کاغذ لے لیجئے اور اس کے اوپر بے شک نوٹ بک کے پہلا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس پہ لکھ لیجئے کہ آپ نے کیا بننا ہے, کس آرگنائزیشن میں آپ نے جاب کرنی ہے. پھر میں ایک سیمسٹر آپ کو پڑھاؤں گا صرف, اور جی شاہان قمر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں کیا کور کریں گے. یہ 26 ماڈیولز ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے, جس میں ہم فیکلٹی کو ٹرین کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس کے لیے 26 ماڈیول ٹرین دا ٹرینر پروگرام میں لرن کر رہی ہے فیکلٹی پورے پاکستان سے, اور اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. اس وقت مختلف یونیورسٹیز سے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے, تھینک یو ویری مچ. اوکے, سو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کن ایریاز کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے ذہن میں وہ 26 ماڈیولز کون سے ہیں؟ میرے پاس تو لکھے ہوئے ہیں, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, لیکن میں پہلے آپ کو تھوڑا سا کریدنا چاہ رہا ہوں, یا آپ کو تھوڑا سا آپ کا ایک مائنڈ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے 26 ماڈیولز آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں ایک پرسنالٹی کے, کہ جو اگر ہم اجاگر کر دیں اور اگر ہم اس کو شارپن کر دیں تو آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹس جو ہیں جب پاس آؤٹ ہوں گے تو ان کی من پسند جاب ان کو مل سکتی ہے, وہ اپنا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اگر دے وانٹ ٹو بی بیکم این انٹرپرینور, یا وہ اپنی ٹیچنگ لائن میں اسکالر بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اسٹڈیز کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو ان دا لائن آف دیز ایریاز ہم اسٹیبلش کریں گے کہ ہمارے جو فیکلٹی ممبرس ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کدھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور سکسیس جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, اور سکسیس میں ان 26 ماڈیولز کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو اگر میں آپ سب لوگوں سے پوچھوں, اور آپ لوگ اپنے چیٹ باکس میں ایڈ کر دیجئے, لکھتے جائیے کہ آپ کے نزدیک ایک ماڈیول کون سا ایسا ہو سکتا ہے
جو اس کی جو پرسنالٹی چینج کر سکتا ہے. میں اگزامپل دے دیتا ہوں. ڈریس فار سکسیس ایک ماڈیول ہے ہمارا کہ آپ نے کپڑے پہننے ہیں کامیابی کے لیے. میں دوسرا ماڈیول آپ کو دے دیتا ہوں اسپیک ٹو ون، جیتنے کے لیے بولیں. یہ دو اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس ہوں تو میرا خیال ہے کچھ چینج آئے گی. اچھے کپڑے پہن کے آپ نے جانا ہے یا ایڈیکویٹ کپڑے جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں. اسپیک ٹو ون، آپ جملوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں، آپ کی ٹون کیسی ہوتی ہے. اس کے بعد میں تیسرا ماڈیول آپ کو دیتا ہوں ٹائم مینجمنٹ. میں چوتھا ماڈیول آپ کو دیتا ہوں نیگوسیشن سکلز. میں پانچواں ماڈیول آپ کو دیتا ہوں کمیونیکیشن سکلز، پریزنٹیشن سکلز. اس کے بعد کنفلکٹ مینجمنٹ، ٹھیک ہے نا، اینڈ سو آن. اچھا، امپیکٹ آف باڈی لینگویج آن پروفیشنل کیریئر. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایریاز ہو سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے اسٹوڈنٹس کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور کامیابی کا سرٹن جو ہم نے کیا ہے، ڈٹرمن کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بشریت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں پیغمبری شعبے پہ فائز کیا ہے. when we are teachers, when we are faculty members. تو اس کانٹیکس میں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر پڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہے ان لائنز پہ، اور پھر ہم نے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پر ڈے بیسس پہ یا جو بھی آپ کا کلاس کا پیریڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا ہے. انلیس ادروائز کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے کنونس کر کے بورڈ آف اسٹڈیز میں آپ اس ماڈیول کو اس سبجیکٹ کو، پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو، اس کو پروفیشنل گرومنگ بھی کہتے ہیں آج کل. اور یونیورسٹیز جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ بہت زور دیتی ہیں اس کے اوپر کہ ان کا جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلے وہ ٹیکنیکل نالج تو اس کے پاس ہو، لیکن اس ٹیکنیکل نالج کو جو اس نے پریزنٹ کرنا ہے وہ ان ماڈیولز کے ساتھ ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے علاوہ اور کون سے ماڈیولز ہو سکتے ہیں جو میں نے 6-7 بولے ہیں؟ آپ اس میں اگر لکھ دیجئے چیٹ باکس میں تو میرے تک پہنچ جائیں گے. آپ لکھنے شروع کیجئے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. جی، کوئی صاحبان بھی لکھ نہیں رہے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی ٹاپکس نہیں ہیں یا جی سیلف کانفیڈنس ہے. ونڈرفل جی. کیا ہم سٹریس مینجمنٹ کو لے سکتے ہیں اس کے اندر؟ پبلک اسپیکنگ کو ہم لے سکتے ہیں اس کے اندر. دیٹ از اندر آرٹ. ایموشنل انٹیلیجنس ہے، بہت زبردست ٹاپک ہے آج کل یہ. اور تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دیجیے. شاہان صاحب آپ بھی آپ نے لکھا ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. جی بالکل، میں کوئی ایسی چیز نہیں بول رہا جو یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے، سلائڈ شیئر پہ اویلیبل نہیں ہے، گوگل پہ اویلیبل نہیں ہے، یا جو ویکیپیڈیا ہے اس پہ آپ جائیں تو وہ آپ کی بہترین قسم کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن ایک سیٹ آف پیٹرن میں، ایک سارٹ آف کلاس میں، جیسے آج ہم بیٹھے ایک چیٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ جو ماڈیولز ہیں یہ ایک سٹرکچرڈ انداز میں آپ کو ہیلپ کریں گے اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. جی کوئی اور ایڈیشن اس میں؟ پریکٹیکل سکلز ہیں، اسپوکن ہیں. ایک لفظ ہے ایمپیتھی، اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا اسٹوڈنٹس کے اوپر جب وہ جائیں گے؟ سینس آف رسپانسبلٹی انٹرویو کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے نا. رحم کرنا لوگوں پہ، خیال کرنا لوگوں کا، ٹھیک ہے نا. عام طور پہ ہم اس چیز کو وہ نہیں کرتے. رسپیکٹ ہے. پھر سب سے پہلے آپ کا ویژن کیا ہے، لائف کا ویژن کیا ہے،
اس ڈگری کا ویژن کیا ہے, یونیورسٹی کا ویژن اور مشن ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ایمپیتھی کو کور کرتا ہے. ایمپیتھی از انڈر دی امبریلا آف ایموشنل انٹیلیجنس. اور کچھ شیئر کیجیے. ہم ایک لفظ ایک پچھلے سیشن میں جو لوگ میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی ڈیزائن تھنکنگ, کرٹیکل تھنکنگ, تھنکنگ کے کچھ پروسیس ہیں, سوچنا کیسے ہے. اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سوچنا بھی سکھا دیں تو کیسا رہے گا, کہ جب بھی وہ سوچنے لگیں تو ان کو پتا ہو کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا, پرابلم سالونگ. ونڈرفل جی ونڈرفل. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ اپنے ذہن پہ زور دیں, تھوڑا سا آپ لوگ اسٹرگل کریں اور لکھیں اس پہ, محنت کریں اس کے اوپر, تھوڑی سی محنت کریں. میرے پاس تو پورا کورس بنا ہوا ہے جو کہ میں کل آپ سے شیئر کر دوں گا. اس کے لرننگ آبجیکٹیوز بھی ہیں, اس کے پر ویک 18 ویک کا کورس ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, کون کون سی چیزیں آپ نے اس میں مینیج کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں ایون آرگنائزیشنل بیہیویئر بھی ہے کہ او بی میں آپ کی آرگنائزیشن کیسے رسپونڈ کرتی ہے آپ کو, اسٹریس مینجمنٹ میں آپ کیسے کام کریں گے, اور وغیرہ وغیرہ. لیڈرشپ سکلز ہیں, ونڈرفل, آپ نے بہت زبردست اسکل کا ذکر کیا. بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے لیکن ان کو موقع نہیں دیتے ہم اس کو واضح کرنے کا. پبلک سپیکنگ جو ہے وہ اسٹیج فرائٹ جسے ہم کہتے ہیں, یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا خطرناک, مطلب موت سے پہلے, یعنی موت 7ویں نمبر پہ خوفناک چیز ہے, ڈیتھ, فیئر آف ڈیتھ. لیکن پبلک سپیکنگ جو ہے وہ 3rd نمبر پہ ہے دنیا میں. جس میں سانپ کے کاٹنے سے ڈر لگتا ہے انسان کو, یا کسی اور اس طرح کے, پانی کا خوف ہے, کسی کو ہائٹ کا خوف ہے, تو پبلک سپیکنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا خوف ہے. تو کیا ہم اپنے اگر 26 ماڈیول میں یہ چیزیں کور کرتے ہیں تو امپیکٹ آف باڈی لینگویج, آپ کے فیشیل ایکسپریشنز, ٹھیک ہے نا, آپ کی جو وائس کی ٹون ہے, جس کو ہم اپنا لہجہ کہتے ہیں, کہ تم نے کس ٹون میں مجھ سے بات کی تھی, تمہارا لہجہ بڑا خراب تھا. تو یہ لہجے جو ہے نا, یہ آپ کی پوری نسل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو. سو یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک آج ہم نے چوز کیا ہے, جو کہ 26 دن کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ, اور ہم اس کو ایڈریس کریں گے. سو آپ نے جو ماڈیول لکھے ہیں بائی اینڈ لارج یہ ہم نے اس میں کور کیے ہیں, یہ اس میں آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ونڈرفل جی. سو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایک پریزنٹیشن سے, جو کہ آج کا تقریباً ہمارا جو ریسٹ 50 منٹس ہے اس میں ہم اس کو کور کریں گے. میں آپ سے ایک کوشچن کرنے لگا ہوں, آپ نے اس کا جواب چیٹ پہ دینا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے, میں اکثر شیئر کرتا ہوں اس کورس کے سٹارٹ میں. 400 سکسیسفل لوگوں کو ایک ہال میں جمع کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک ٹو بی سکسیسفل ان یور لائف, اور وہ سکسیسفل لوگ تھے بل گیٹ کی طرح کے, مارک زوکربرگ کی طرح کے, علی بابا کے جو ہیں ان کی طرح کے. ہمارے پاکستان کے کانٹیکس پہ دیکھ لیں تو جہانگیر خان, ایدی صاحب تھے, عبدالستار ایدی صاحب, ڈاکٹر امجد صاحب. میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس لیول کے سکسیسفل لوگ جو لیونگ لیجنڈ تھے اپنی زندگی میں, جنہوں نے مرتبہ حاصل کیا, پیسہ حاصل کیا, نام حاصل کیا, ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ کی جو کامیابی ہے اس کا راز اگر ہم 4 کوارٹرز میں ڈیوائڈ کریں تو آپ کا جواب کیا ہوگا. اور انہوں نے وائٹ بورڈ پہ, میں یہ یوزلی وائٹ بورڈ پہ یہ ایکسرسائز کراتا ہوں, 100 نمبر ہیں اور 4 خانے بنا کے یہ چاروں چیزیں اس خانوں میں لکھ دی گئی ہیں, اور آپ نے بتانا ہے کہ 100 میں سے کتنے % امپورٹنس ہے ان ٹاپکس کی. فرسٹ آف آل ایجوکیشن, 4 چیزیں, ایجوکیشن, نالج, ہارڈ ورک اور ایٹیٹیوڈ. 4 چیزیں ہیں. آپ کے خیال میں ہم یہ یونیورسٹیاں اور ایجوکیشن اور تعلیم اس کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں, تو کامیابی میں تعلیم کا
کتنا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, 100 نمبر ہیں آپ کے پاس, 4 ٹاپک ہیں, چاروں خانوں میں آپ نے 100 نمبر ڈیوائڈ کرنے ہیں. تو ہارورڈ یونیورسٹی کا جو ریسرچ کا رزلٹ تھا وہ میں آپ سے اینڈ میں شیئر کرتا ہوں. پہلے آپ سب لوگ اپنے یہ چیٹ باکس کھول لیجئے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف what is the percentage of importance of these 4 areas. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایجوکیشن, نالج, ہارڈ ورک, ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس پہ لکھنا شروع کر دیجئے کہ آپ کے نزدیک ایجوکیشن کو کتنے پرسنٹ نمبر دینے چاہیے 100 میں سے. جتنے آپ دیتے جائیں گے وہ ٹوٹل میں سے لیس ہوتے جائیں گے. جی, ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف. 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ ایجوکیشن کو؟ آپ سب ماشاءاللہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. جی, اس پہ لکھنا شروع کر دیجئے. لکھ دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, آگے چلتے ہیں, ہمارا ٹاپک کافی لمبا ہے, جلدی کیجئے ذرا. 15%, 50%, 80%, 20%. شاباش شاباش. جی, اریبا عالم نے لکھا, اریبا اسلم نے لکھا ہے ایجوکیشن 20, نالج 10, ہارڈ ورک 20, ایٹیٹیوڈ 50. اوکے, ایجوکیشن کے 80 نمبر ہیں, ایجوکیشن کے 20 نمبر ہیں. اچھا, ایجوکیشن کے بعد ہم آ جاتے ہیں نالج پہ. جی, نالج پہ وہ کتنے نمبر ہم دیں گے آپ کے خیال میں؟ نالج کے 50 نمبر ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سائمہ نے کہا کہ نالج کے 5 نمبر ہیں, ایجوکیشن کے 5 نمبر ہیں. ونڈرفل جی. کسی نے 40 کہا, کسی نے 50 کہا. ٹھیک ہے. شاہان صاحب نے 10, 10, 30, 50. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں کہ اس کے کتنے نمبر ہیں ہارڈ ورک کے, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ لکھیے اس پہ. جی, سو آپ نے مختلف لوگوں نے مختلف اس کی پرسنٹیج دی ہے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ایجوکیشن, نالج, ہارڈ ورک اور ایٹیٹیوڈ کے کتنے مارکس ہیں. ونڈرفل. سو اب لاسٹ آ جاتا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ, کیونکہ میں ایک سیکوینس میں پوچھ رہا ہوں. اب ایٹیٹیوڈ کو کتنے نمبر آپ دیتے ہیں آخر میں؟ کتنے نمبر آپ کے جو آپ کے کیلکولیشن میں بچے ہیں وہ اس پہ لکھ دیجیے. دانیال حسن صاحب نے کہا 15 نمبر. سارا سلیم ایٹیٹیوڈ کو 90% نمبر دیتی ہیں, اور سائمہ صاحبہ ایٹیٹیوڈ کو 20 نمبر دیتی ہیں. اوکے, 50% ایٹیٹیوڈ. اریبا اسلم صاحبہ نے لکھا. جی, باقی لوگ بھی لکھ دیجئے تاکہ میں آگے چلوں. صرف ایٹیٹیوڈ کو کتنے نمبر آپ دیتے ہیں؟ جی, ویلکم ریحان صاحب. ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم ایک اس وقت اس میں ایجوکیشن, نالج, ہارڈ ورک اور ایٹیٹیوڈ کی ہم پرسنٹیج ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف, یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم اس کو جی, سو کٹ اٹ شارٹ, میں ہارورڈ یونیورسٹی کا جو رزلٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اب آپ کے
جو آپ کے ذہن میں اس کی امپورٹنس تھی یا آپ کے ذہن میں جو اس کا رزلٹ تھا وہ سامنے رکھتے ہوئے، ہارورڈ یونیورسٹی میں جو رزلٹ بنا وہ اس سے ٹوٹلی مختلف تھا. کچھ لوگ آپ میں سے قریب قریب ہیں اس کے 7% انہوں نے کہا، یعنی 400 لوگوں نے جو ٹوٹل کیا اس کا ایوریج نکلا. ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف دی امپورٹنس آف ایجوکیشن، نالج اور ہارڈ ورک، ان تینوں کو جوڑ کے انہوں نے کہا جی کہ 7% اس کا ٹوٹل امپیکٹ ہے ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف. بندہ ہے اچھا، اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پہ جب جاتے ہیں تو ایجوکیشن کے بعد نالج، نالج کے بعد ہارڈ ورک، ٹوٹل ان کی جو کوریج ہے وہ 7% ہے. اور 7% کے بعد جب آپ آگے 93% آپ کے پاس رہ جاتا ہے، وہ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ. سو بی سکسیزفل ان یور لائف نیڈ ایٹیٹیوڈ. اور ایٹیٹیوڈ جو ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہیں سے ملتا نہیں ہے، یہ کہیں سے آپ خرید نہیں سکتے، ایون آپ اس کو شاید لرن بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے. لیکن یہ بنتا کن چیزوں سے ہے، اگر وہ ہم دیکھ لیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یا اس سے آپ کی پرسنالٹی کیسے چینج ہوگی. تو ڈیئر فیکلٹی ممبرس، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے دن جو ایکسرسائز کروانی ہے وہ یہ والی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے ان کے ذہن سے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جس طرح ایمپتھی ہے وہ آلموسٹ ہر چیز کا علاج ہے. آپ اس سے دل جیت سکتے ہیں، اور دل جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، کسی بھی پرپس کے لیے ہو، ایون جاب کے لیے ہو. الٹیمیٹلی آپ انٹرویو دیتے ہیں تو کوئی آپ کو رکھتا ہے اس کے لیے، تو آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ ایمپتھی کے ساتھ دل جیت سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو 93% کار فرما ہے آپ کی سکسیس کے لیے. اب آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ آپ سب ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم ایجوکیشن کی جو امپورٹنس ہے، اگر وہ 7% کو ہم 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو 2.5 سے 3% اس کی ویلیو بنتی ہے. تو پھر اس کی اتنی کم ویلیو کیوں ہے؟ اس کی اتنی کم ویلیو اس لیے ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، اس کی ضرورت بہت ہے آپ کو کسی مشین پہ کام کرنے کے لیے، آپ کو کسی سائنٹسٹ ریسرچ کے اوپر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو وہ ایجوکیشن آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، لوگ پوسٹ ڈاک کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے رویے میں اور ان کی جو ایپٹیچیوڈ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ان کے بیہیویئر میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ایٹیٹیوڈ کو ہم تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز اگر ہے تو یہ بنتا کیسے ہے. اگر میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے چیٹ پہ پوچھوں کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو کمپوز کرتی ہیں، یا جن سے مل کے آپ کا ایٹیٹیوڈ بنتا ہے، اگر آپ شیئر کریں تو. جی، ریپڈ فائر سسٹم پہ آ جائیں. چیٹ میں آپ لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کن چیزوں سے مل کے بن سکتا ہے. میں اتنی دیر میں ایک پریزنٹیشن شیئر کر لوں. جی، آپ کے خیال میں ایٹیٹیوڈ ہمارا کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ آپ لکھنا شروع کیجئے پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں.
آپ کو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ میں ساری چیزیں اگر خود شیئر کروں گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اور آپ خود بھی کچھ چیزیں شیئر کیجئے اس میں، تاکہ آپ کا تھوڑا سا ان پٹ اس میں بھی آ جائے. ایٹیٹیوڈ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ آپ نے لکھا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ نے لکھا ایموشنز، بالکل ٹھیک ہے، آپ آگے چلیے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی جاگتے رہیں میرے ساتھ. اچھا جی، آپ نے لکھا آور گیدرنگ، سوشل انکلوژن، فیملی بیک گراؤنڈ، ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو سچویشن. یس، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. اوکے، سو ہم تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ جی ایک سینس آف ایمپتھی اینڈ لو، کیئر، سیٹ آبجیکٹیوز ان لائف. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں مل کے آپ کا ایٹیٹیوڈ بناتی ہیں. آپ غور کیجئے، تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری تعلیم ناکام ہو جاتی ہے اور ہمارے رویے ہی ہمارے معاملات سدھارتے ہیں. آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیجئے، ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں، بہت نقصان کرتے ہیں، ایٹمی جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور اینڈ پہ ٹیبل پہ آگے بیٹھنا پڑتا ہے. خاندانوں میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات سے گزر کے اینڈ پہ جا کے پھر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے معیوب لگتا ہے، وہ علیحدگی ہو جاتی ہے. میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کے ریزن بھی اگر آج کے ہمارے یہ جو نیکسٹ 45 منٹ رہ گئے ہیں، 40 منٹ، آپ یہ غور سے کر لیں تو آپ کی پرسنل لائف کے اندر بھی اس کی وجہ سے بہت چینج آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں تقسیم کرنا چاہیے. ہم ایسا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. آسانیاں تقسیم کریں، لوبریکیٹ کریں چیزوں کو، آسان کر کے پیش کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. یہ ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں یوزولی. آپ خود اپنے گھر میں دیکھیے گا، ایک ٹی بیگ کو گرم پانی میں ڈالیے، ایک کو یخ ٹھنڈے پانی میں، برف میں ڈالیے، برف کے پانی میں. تو برف کے پانی کا جب تک پانی کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہوگا، اس کا کوئی کلر نہیں نکلے گا. تو ہماری جو پرسنالٹی ہے یہ بھی اس وقت اپنا کمال دکھاتی ہے جس وقت ہم اس کو گرم پانیوں میں ڈالتے ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلے تو کلر نکلتا ہے، پھر اس میں سے رنگ، مطلب اس کا خوشبو آتی ہے، اور جب ہم اس کا ایک سپ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے. انسان کی زندگی بھی آلموسٹ ایک ٹی بیگ کی طرح ہے، اور ہم جب کرائسس میں ہوتے ہیں تو ایک ٹرو اسپرٹ میں ہماری اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے. یہ سارے ایریاز ہیں آپ کی پرسنل لائف کے اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی پرسنل لائف کے. آپ ان کو کسی نہ کسی چیز کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی لا پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی ریگولیشن پڑھا رہا ہوتا ہے ایچ آر میں، کوئی فرینچائز کوئی کانسیپٹ، اپروچ، obligation، سکسیس، انٹرپرینورشپ، ڈیولپمنٹ، اسٹارٹ اپس، بزنس، ٹریڈ مارکس، سول ڈسٹریبیوٹر، پارٹنر وغیرہ وغیرہ. ہم نے دیکھا کہ 93% جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کی امپورٹنس ہے کیوں. تو اگر ہم اس کو آج اینالائز کریں، تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آئس برگ جو ہے، یہ فنومینا ہماری پرسنالٹی کا بڑا کی فنومینا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں تو پانی یہاں تک ہے، پانی سے اوپر جو پورشن ہے، آپ کے خیال میں یہ پورشن نیچے کتنا ہوگا؟ تو یہ ایگزیکٹلی وہی پورشن ہے، یہ وہی چیز ہے جو 90-10 کے کانٹیکسٹ میں ابھی ہم شیئر کر رہے تھے. تو بلو دا سی جو ہے وہ 90% ہے، اور اوپر 10% ہوتا ہے، ایگزیکٹ جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے. ہم جو کچھ نظر آتے ہیں، میں اس وقت آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہوں کیمرے کے سامنے، آپ کو اس وقت تک میری پرسنالٹی کا پتہ نہیں چلے گا صحیح اسپرٹ میں، جب تک آپ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. میں بہت اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے، بڑا اچھا ہیئر سلائڈ کٹ. شو نہیں ہو رہی جی سوری، ہلو. ہے سر، آپ کی سلائڈ شو نہیں ہو رہی.
یہ دوبارہ شیئر کریں گے تو اسکرین شیئر ہو جائے گی. ابھی آپ کی وہ جو فائل والا فولڈرز والا ہے وہی شیئر ہو رہا ہے. اچھا میں دوبارہ کر لیتا ہوں. تھینک یو جی. اب اب ہو گئی سر. اب ٹھیک ہے. یس سر. اوکے جی, تھینک یو. اوکے سو 10% میں آپ کو نظر آ رہا ہوں. 10% میری جو باتیں ہیں یا میرے جو حرکات و سکنات ہیں, میرا ڈریس ہے, میرا ہیئر سٹائل ہے, میں جتنے اچھے الفاظ بول رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے نیچے جو 90% میری پرسنالٹی ہے وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے کہ جب آپ معاملہ کریں گے یا آپ ٹریول کریں گے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہ دو بڑے زبردست کرائٹیریا ہمیں بتا دیے. معاملہ کرنے میں ہوتا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں, کوئی لین دین کرتے ہیں, تب وہ بندہ کھل کے آپ کے سامنے آتا ہے. آپ کی زمین خریدتے ہیں, کوئی گاڑی خریدتے ہیں, کوئی چیز لین دین میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں, یا پھر آپ کسی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. سفر میں بہت ساری صعوبتیں اور مشکلات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شخص آپ کے ساتھ کیسے بہیو کرتا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہوا, میں 4 دفعہ حج پہ گیا ہوں. تو 4 دفعہ مختلف 200 لوگ میرے ساتھ حج پہ ہوتے تھے, اور بہت انجوائے کیا, روحانی طور پہ بھی بڑا مزہ آیا, سیکھا بھی بہت کچھ. وہاں میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. پہلی دفعہ مجھے 40 سال کی عمر میں یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ سفر کرنے میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے عرصے سے آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, آپ کو وہ اتنے اچھے سمجھ میں نہیں آتے جتنا آپ ٹریول کرتے ہیں ان کے ساتھ تو سمجھ میں آتے ہیں. تو 10% آپ کو جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے, 90% جو ہے وہ ہڈن ہے, بلو دا سی ہے. اب وہ بلو دا سی جو ہے وہ ہے کیا, اور اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ سمپل فینومینا ہے, 10% ویزیبل ابو دا سی لیول اور بلو 90%. اب ہم آ جاتے ہیں ایگزیکٹ اپنے ٹاپک پہ, جو کہ نالج اور سکلز ہیں. اوپر ایجوکیشن, نالج اور سکلز, اور اس کے بعد ہم اگلے اس میں چلے جاتے ہیں ایٹیٹیوڈ, اور جو جس کا امپیکٹ 93% ہے. اب ایٹیٹیوڈ کن 6 چیزوں سے مل کے بنتا ہے, یہ چیزیں آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہوں گی کہ اس میں آپ یہ دیکھیں تو یہ 6 چیزیں ہیں جو آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں مفت میں ملتی ہیں, ساری چیزیں آپ کے ارد گرد اویلیبل ہوتی ہیں. میں ایک ایک کر کے اس کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ میں آ جائے. آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. اب ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ آپ رحیم یار خان میں ہیں, میں اسلام آباد میں ہوں, ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ پشاور سے لاگ ان کر کے بیٹھی ہیں, کچھ ہمارے لوگ لاہور سے بیٹھے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. ہر علاقے کا, ہر ڈسٹرکٹ کا, ہر پروونس کا جو کلچر ہے وہ فرق ہے, تہذیب فرق ہے. فیملی کے اندر بھی آپ کے سسرال میں, میرے سسرال میں لوگوں کے بیہیویئرز یا نارمز فرق ہوتی ہیں. ویلیوز ایک سمپل ڈیفینیشن میں دے دیتا ہوں کہ ہمارے اکثر گھروں میں یہ مائک کان بھی اپنے آف کر لیجئے گا. ہمارے گھروں میں اگر بزرگ چارپائی پہ بیٹھے ہوں تو ہم ان کے سرانے کی طرف نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹی سی ویلیو ہے ہماری, ایک چھوٹا سا ہمارا ایک کلچر ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ یوزولی چھوٹے علاقوں میں سر پہ دوپٹہ ضرور لیتی ہیں بزرگوں کے سامنے آنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, ایک نارم ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ ٹی وی ڈرامے دیکھ کے اور سو کالڈ ماڈرنزم سمجھ کے. اگین میں کامنٹ نہیں کر رہا کوئی بھی, میں صرف آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں. یہ ویلیوز جو ہے نا, سرہانے کی طرف نہ بیٹھنا, رسپیکٹ کرنا, جب تک بزرگ بیٹھ نہ جائیں آپ نے نہیں بیٹھنا, یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو, آپ کے رویے کو شیپ اپ کرتا ہے. اب یہ مفت میں ملتا ہے, کہیں سے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے, اور یہ آپ کی فیملی سے شروع ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ, آپ کے دادا دادی, آپ کے نانا نانی, ان سے یہ شروع ہوتا ہے. یا جس محلے میں آپ رہتے ہیں, جس کالونی میں آپ رہتے ہیں, اگر آپ مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, مختلف, میرے والد صاحب آرمی میں تھے تو میں کوہاٹ میں پیدا ہوا تھا, پورے پاکستان میں ٹریول کیا رہا, سال 2 سال, تو مجھے مختلف کلچر دیکھنے کا, اسٹڈی کرنے کا, سندھی کلچر کا, پٹھان کلچر کا, بلوچ کلچر کا مجھے فائدہ ہوا. میں نے ان کو اسٹڈی کیا, ویلیوز میں نے دیکھی. تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ویلیوز سے بنتا ہے. سٹینڈرڈز ہیں آپ کے. اچھا, سٹینڈرڈز یہ نہیں ہے کہ آپ نے راڈو کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, بی ایم ڈبلیو بار کھڑی ہے, سینٹ مائیکل کا سوٹ پہنا ہوا ہے.
اسٹینڈرڈز آپ کے جو ہے نا مینٹل اسٹینڈرڈز ہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے سے ناپتے ہیں یا آپ لوگوں کو ان کے زبان کے شیریں ہونے سے یا شائستہ ہونے سے ناپتے ہیں یا آپ ان کے اچھے بیہیویئر سے اچھے لین دین سے آپ ان کو جج کرتے ہیں. ایک شخص نے آپ کو گالی دی, آپ نے بھی آگے سے گالی دے دی, واٹس دا ڈفرنس؟ آپ کا اور دوسرے شخص کا فرق ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ سے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے, آپ بھی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں, جو کہ ہم ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. مختلف جیوگرافیکل لوکیشنز پہ اس کے میگنیچیوڈ فرق ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ گولی کا جواب گولی ہوتی ہے, بعض جگہوں پہ گالی کا جواب گالی ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سٹینڈرڈز ہیں. میں اچھے اور برے کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی. یہ سٹینڈرڈز آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتے ہیں. اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیجیے آج سے. ویلیوز کو آبزرو کرنا شروع کر دیجیے, آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کی آبزرویشن کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. دین آپ کی ججمنٹس ہیں. اچھا, ججمنٹس بڑے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. ججمنٹس میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں ماشاء اللہ کی, کہ ایک میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, چونکہ میرا فوجی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, آلدو کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اندر, لیکن میں ایگزامپل کے لیے صرف کوٹ کر رہا ہوں. میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, پاکستان نے جتنی بھی ترقی کی ہے ماشاء اللہ میں کی ہے, تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. اب میری جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ میری پرسنالٹی بتانے کے لیے کافی ہے کہ میں کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں ڈکٹیٹر ہوں, میری تربیت اس ڈکٹیٹرشپ میں ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک جج کا بیٹا ہے, ایک سیاستدان کا بیٹا ہے. اب جیسے مختلف سیاستدان بات کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی, خاص طور پہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہیں, جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں, جتنے بھی جمہوریت پسند آئے ہیں, وہ مارشل لا کی نرسری میں پل کے آئے ہیں. لانگ ڈیبیٹ ہے. ججمنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے میری کہ پاکستان نے جتنی بھی ترقی کی ہے ماشاء اللہ میں کی ہے. اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن جو بنا ہے یہ ماشاء اللہ میں بنا تھا. آپ کی یونیورسٹیاں بنی ہیں, یونیورسٹیوں کے لیے بجٹ نکلے ہیں, یونیورسٹیوں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے آپ کے لیے. آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اب یونیورسٹیاں بننی شروع ہو گئی ہیں. ڈیم سارے کے سارے ایوب خان کے زمانے میں بنے تھے. 5 سالہ منصوبہ ہمارا جو ہے وہ اس دور میں بنا تھا. 1960 میں ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. میں کلیم نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ججمنٹس کیا ہوتی ہیں. تو ججمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. میری ججمنٹ یہ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں طاہر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, جمہوریت جو ہے وہ سب سے اچھا انتقام ہے جو کہ پچھلے 10 سال سے قوم سے لیا جا رہا ہے. یا ایک تیسرا رائٹر آتا ہے یا ایک روحانی پیشوا آتا ہے, وہ کہتا ہے جی دعا کرنا, کسی کے ساتھ اچھا کرنا, بھلا کرنا جو ہے وہی سب کچھ ہے, ججمنٹ اسی میں ہے. آپ کی ججمنٹس آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا نہیں تھا, کرونا ہے, ماسک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور یہ ساری ججمنٹس ہیں آپ کی جو کچھ بھی ہیں. لوگ کہتے تھے جی امریکہ میں سب فراڈ ہو رہا ہے, کوئی بندہ مرا ہی نہیں وہاں پہ تو سارے اسپتال خالی پڑے ہیں. ججمنٹ تھی ایک بندے کی. میڈیا ہمیں جو کچھ کہتا ہے اس کو ہم کتنے کما حقو ہو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ریسیو کر لیتے ہیں, اپنے ذہن پہ آنے دیتے ہیں, جو کہ ہم آنے دیتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن بعد میں جب وہ 2 ویڈیوز دکھاتا ہے اسد عمر کی اور عمران خان کی, یا یہ جو پوسٹ آفس کے وزیر ہیں کے پی کے سے, بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں وہ, ان کی وہ تقریر جس میں وہ کہتے ہیں کہ ادھر عمران خان حلف اٹھائے گا اور ادھر تقریر بدل جائے گی اور 200 ارب لا کے 100 ارب ان کے منہ پہ ماریں گے. اور تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اگر یہ بندہ پوسٹ آفس کے محکمے کا وزیر ہے تو یہ پہلے یہ باتیں کرتا تھا, تو ہم اس کی وزارت سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگین میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس وقت بات نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو ایک ججمنٹ کا امپیکٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو بھی آپ کی ججمنٹس ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. اچھا, اب موٹیوز ہیں. میری اس ورکشاپ کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 پیسے کمانا ہو سکتا ہے. نمبر 2 نالج شیئرنگ ہو سکتا ہے. نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو ایک روب شوپ ڈالوں اور میڈیا پہ آؤں اور اس کی ویڈیو بناؤں اور شیئر کر دوں. لوگ کہیں واہ 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 جی فیس بک پہ جی طاہر صاحب جو ہیں وہ بڑے مہان کلاکار ہیں جی, بڑا کچھ کرتے ہیں. موٹیوز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ سب لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے. آپ کا موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی کچھ چیزیں سیکھ لیں. آپ کا موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں.
ٹھیک ہے نا. یا یہ تینوں موٹیوز ہیں میرے لیے بھی, جو تینوں موٹیوز تھے, پیسے بھی ہیں, رسپیکٹ بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور میں ایک اپنا فریضہ بھی انجام دے رہا ہوں. چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ کے لیے بھی یہ چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں. سو آپ ان چیزوں پہ اپنے موٹیوز, آپ کے موٹیوز جو ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتے ہیں. آپ یونیورسٹی جاتے ہیں صرف نوکری کرنے کے لیے تیاری کرنا, ڈگری لینا, یا واقعی کچھ لرن کرنا, یا وہاں آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ صرف نوکری کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے, ٹیچنگ, آپ ٹیچنگ ایک نیشن بلڈنگ ایکٹیویٹی کے طور پہ کر رہے ہیں, آپ ایک پیغمبری شعبے کو آپٹ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں 60-65 سال کی, آپ کے موٹیو جو ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایتھکس بڑا زبردست, بڑا سمپل سا ٹاپک ہے. میں نے جاپان کی پہلے اگزامپل دی تھی آپ کو کہ وہاں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. پاکستان میں زلزلہ آیا, میں ایک ٹرک بھر کے سامان کا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ راولہ کوٹ لے گیا. اس میں رضائیاں تھیں, گدے, بسترے, راشن, چنے بھنے ہوئے, بسکٹ, چینی, واٹ ایور اٹ از, جو ہو سکتا تھا. اللہ کا بہت شکر ہے ہم وہاں پہنچے. ہم نے جا کے وہاں سی ایم ایچ راولہ کوٹ سے پوچھا کہ جی, سی او صاحب تھے وہاں پہ, کہ جی آپ کے اندازے میں ہمیں اس کو کہاں جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو ان کے پاس ایک بندہ تھا, ان کو ہم نے ساتھ بھیج دیا. ہم اس بندے کے گاؤں میں چلے گئے جہاں ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی. ابھی ہم وہاں پہنچے ہی ہیں. ان کے لیے ہم اسلام آباد سے ٹریول کر کے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کا ٹریول کر کے ہم ان کے لیے سامان لے کے گئے ہیں. انہوں نے دیر نہیں لگائی, انہوں نے ہمیں لوٹ لیا. ٹھیک ہے, ایک آپشن یہ ہے. دوسری آپشن, کچھ مہینے کے بعد جاپان میں زلزلہ آیا. جاپان میں بہت زلزلے آتے ہیں. وہاں کا ایک واقعہ کسی نے شیئر کیا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا بندہ لنچ باکس تقسیم کر رہا تھا. ایک بندہ ٹیبل پہ بیٹھا, ٹیبل پہ ڈھیر لگا ہوا تھا, وہ ایک ایک کر کے لوگ لائن میں کھڑے تھے اور وہ دیے جا رہا تھا ان کو. پیچھے ایک بچہ 8 سال کا 3 دن سے وہ کسی بلڈنگ کے اندر پھنسے ہوئے تھے, ملبے میں سے نکالا ان کو. سخت سردی تھی اور بھوکے تھے, پیاسے تھے, اور لائن میں لے کے کھانا, لائن میں کھڑے ہو کے کھانا لے رہے تھے. اس کو ترس آیا کہ 8 سال کا بچہ پیچھے جو ہے نا کپ کپا رہا ہے بھوک سے بھی اور سردی سے بھی. اس نے ایک ڈبہ اٹھا کے آؤٹ آف ٹرن اس کو دے دیا. بچے نے ڈبہ پکڑ لیا رسپیکٹ میں, اور کھولا نہیں, کھایا نہیں, چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جب وہ اپنی لائن پہ یہاں پہنچ گیا, اس آفیسر کے سامنے جو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا, اس نے وہ ڈبہ اس کو واپس کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آفیسر, ناؤ دس از مائی ٹرن, پلیز گیو اٹ ٹو می. اب اس بچے کو یہ ایتھکس جو ہیں کس نے سکھائی ہیں؟ سب سے پہلے اس کے ماں باپ نے, پھر اس کی سوسائٹی نے. اور اس کی سوسائٹی میں لوگ یہ آؤٹ آف ٹرن کام نہیں کرتے, معیوب سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایتھکس جو ہیں یہ بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ہے بلیفس. آپ کا جو بھی بلیف سسٹم ہے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتا ہے. فار ایگزامپل, وہ جی بیوروکریسی تو ساری چور ہوتی ہے. اوکے. فوجی تو جی سارے پاکستان کو کھا گئے ہیں. اوکے. سیاستدان تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں جی. اوکے. یا جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے. فار ایگزامپل, میں پچھلے 37 سال سے اسلام آباد میں آئی ٹی کا بزنس کرتا ہوں. میری ایک آئی ٹی کمپنی ہے, میری ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنی ہے, اور میری ایک لرننگ مینجمنٹ سولوشن, یہ یونیورسٹیز کے لیے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے یہ ہم بیچتے ہیں, اس کی کمپنی ہے. 3 الگ کمپنیاں, 3 الگ طریقے سے میں ہینڈل کرتا ہوں. اللہ کا بہت شکر ہے 37 سال میں اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے کبھی کسی کام کے لیے رشوت نہیں دی. اس لیے میرا بلیف یہ ہے کہ میں اپنی روزی کو حرام نہیں کر سکتا. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. میں نے بڑا مختصر اپنا لائف سٹائل رکھا ہوا ہے. میں حلال کا کام کرتا ہوں. میں میٹنگ میں بیٹھ کے بڑے بڑے افسروں کے سامنے, نیشنل اسمبلی ہمارا کسٹمر تھا, سینٹ ہمارا کسٹمر تھا, زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ ہم نے کام کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہم نے کام کیا, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ, وابڈا کے ساتھ, پاکستان اسٹیل مل کے ساتھ, پی آئی اے کے ساتھ, یو نیم اٹ. لیکن پہلی میٹنگ میں بیٹھ کے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ جناب میں بہت محتاط آدمی ہوں, میں بہت ہمبل آدمی ہوں, آپ پلیز مجھ سے بے شک کاروبار نہ کریں, لیکن مجھ سے رشوت ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا. میری سروسز میں آپ کو 16 آنے کی جگہ 17 آنے سروس ملے گی. آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی سروس چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوں گا, لیکن پلیز آپ نے مجھ سے یہ لین دین کا معاملہ, یہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں پہلے ہی الگ کر دیں, ہمیں باہر نکال دیں, ہمیں اس ریس میں آپ شامل نہ کریں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ میں نے یہ کیا تھا, اللہ کا بہت احسان ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور ماں باپ نے حلال کھلایا تھا, میرے لیے دعائیں کی تھیں. اسلام آباد میں فرض کریں 500 کسٹمرز ہیں, تو میں صرف 50 کسٹمر کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور 50 کسٹمر میں نے چوز کیے ہیں خود.
کسٹمر نے مجھے چوز نہیں کیا، میں نے کسٹمر چوز کیے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے یہ دعا کرتا ہوں ہمیشہ. اور اس میں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ 50 کسٹمر میں نے کیسے چوز کیے ہیں. نمبر 1 وہ رشوت نہ لیتے ہوں. نمبر 2 دے ہیو ٹو بی گڈ پے ماسٹر. اور اس میں آپ کو حیرت ہوگی سن کے ZTE میرا کسٹمر ہے جو کہ ٹیلی کام کی سپورٹ کمپنی ہے. ہواوے میرا کسٹمر ہے. یو فون میرا کسٹمر ہے. اور یو نیم اٹ. اور سب کسٹمر جو ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ طاہر صاحب کی کمپنی رشوت نہیں دیتی. میرٹ پہ کام کرتے ہیں, چیز کوالیفائی کرتے ہیں تو ہم ٹینڈر لیتے ہیں, نہیں کوالیفائی ہوتا ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑتے کہ جا کے ہم کریں. صاف ستھری زندگی رکھی ہے, صاف ستھرا کام رکھا ہے الحمدللہ. یہ جو میرا پروفیشن ہے, چیئرمین HEC ہو جائیں, وائس چانسلرز ہو جائیں, وائس چانسلرز کی کانفرنس ہو جائے, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہو جائیں, منسٹری آف IT میرے کہنے پہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بنوائی تھی. سو آپ کا جو بلیف سسٹم ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. میں نہیں مانتا کہ جی حلال طریقے سے کام نہیں ہوتا. آپ کوشش کیجئے, اگر کہیں پھنس جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے. 2 نفل پڑھیں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ صلاۃ الحاجت, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. آئی گارنٹی یو, اللہ کے فضل. اور اسٹرینتھ چاہیے آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو جو پچھلا پہر ہوتا ہے اس وقت میں فرشتے زمین پہ بھیجتا ہوں کہ جاؤ لوگوں کی باتیں سنو, جو کوئی مانگتا ہے اس کو دے دو. وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. بلیف سسٹم ہے, میرا بلیف سسٹم ہے کہ جب کسی جگہ پھنس جائیں تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں, 2 نفل پڑھیں. سے 4 پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے, 6 پڑھ لیں. 2 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ کے اس فرمان کو تو پورا کر دیں, کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبری شعبہ دیا ہے جو آپ فیکلٹی ڈیولپمنٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں. تو آپ 2 نفل پڑھ کے دعا کر دیجئے. اچھا, یہ بلیف سسٹم جو آپ کا ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرے گا. اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ 93% انگریڈینٹ آف دی سکسیس. تو میں آج آپ کو سکسیس کا جو ایک سائیکل ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ 93% امپورٹنٹ ہے آپ کی سکسیس میں. ایجوکیشن, نالج اور ہارڈ ورک صرف 7% ویلیو رکھتا ہے, دیٹ از دیئر. 2.5% آپ دے دیں دونوں تینوں کو. اور آپ کا ایٹیٹیوڈ جن 6 چیزوں سے بنتا ہے اس کو آپ ایسے بڑھا سکتے ہیں, ایسے آپ مینج کر سکتے ہیں. اپنے بلیف سسٹم کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو برکت ہے اس کے اوپر لا سکتے ہیں. میں بلیو کرتا ہوں اس چیز پہ, اور اللہ کا بہت احسان ہے میرے اوپر کہ میں ان چیزوں کو, ان ویلیوز کو ویلیو دیتا ہوں, سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتا ہوں, ججمنٹس کو فالو کرتا ہوں, موٹیوز کو سامنے رکھتا ہوں, ایتھکس کو پریکٹس کرتا ہوں. اور بلیف سسٹم پہ میرا عقیدہ ہے کہ رشوت کے بغیر بھی کام ہوتا ہے. آپ بلیو کریں کہ میں بڑی بڑی مشکل جگہوں میں پھنسا ہوں, لیکن اس عقیدے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے مجھے اٹھا کے باہر نکالا ہے. کوئی اللہ کا بندہ وہاں پہ آ جاتا ہے, کوئی اللہ کا بندہ سامنے آ جاتا ہے, آپ کا وہ مسئلہ جو رشوت پہ منتج تھا یا تنگ کرنے پہ منتج تھا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. سو آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کے بلیف سسٹم سے بنتا ہے. یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ایٹیٹیوڈ کو شیپ اپ کرنے سے 93% آپ کی جو سکسیس ہے وہ واضح ہوتی ہے. اور جب آپ اس سکسیس میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی مائیکل حلال روک نہیں سکتا. یہ سلائیڈیں یہ پوری پریزنٹیشن میں آپ کو دے دوں گا. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو پریکٹس کیجئے. آپ اس کو پہلے دن اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کیجئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں ایکسرسائز کرتا ہوں. لاہور کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی تھی, میں نے لاسٹ سیشن میں ذکر کیا تھا. تو وہاں میں نے 0 سیمسٹر میں, یعنی ابھی سیمسٹر شروع نہیں ہوا تھا, 1 ہفتے کا پورا ایک پروگرام بنا کے یہ 26 ماڈیول میں نے پہلے ہفتے میں ان اسٹوڈنٹس کو کور کرا دیے تھے 9 to 5. 450 اسٹوڈنٹ ہال میں بٹھا کے میں نے اس پروگرام میں سے ان کو گزارا تھا. اور الحمدللہ انہوں نے اس پروگرام سے لرن کیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے 4 سال پڑھا ہے اور جو 8 سیمسٹر انہوں نے پڑھے ہیں وہ اس نیت سے پڑھے ہیں. ان کے فیکلٹی ممبرس بھی میں نے ساتھ بٹھا لیے تھے. 450 لوگوں میں ٹاپ 2 رو جو تھیں اس میں فیکلٹی ممبرس بیٹھے ہوئے تھے. اور فیکلٹی ممبرس کو بھی پتہ چلا کہ ہم نے پڑھانا کیسے ہے, اس کو ہم ٹرین دا ٹرینر کہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کا بھی ساتھ میں کام ہو گیا, یعنی ایک پورا ان ڈیپتھ پروگرام ہم نے TOT میں رن کر دیا تھا. آج وہی پروگرام میں آپ سب لوگوں کو انڈیویجولی دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے ساتھ اس کو لے کے جائیں اور آپ اس کو شیئر کریں. اب آپ دیکھیے
کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں اس ایٹیٹیوڈ کا امپیکٹ آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے. اب میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پاکستان میں اگین نیگیٹو اور پازیٹیو کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے گا. پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی ایجوکیشن کیا تھی؟ پٹارو کیڈٹ کالج سے ان کو نکالا گیا تھا. ٹرمینیشن لیٹر ان کا پبلک میں ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. سب سے بڑی پارٹی کی جو لیڈر تھیں اس کے ہسبینڈ بنتے ہیں پہلے. انہوں نے ایک پاتھ بنایا. میں اگین نیگیٹو اور پازیٹیو کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اچیو کرنے کی بات کر رہا ہوں, اور میں پازیٹیو چیزوں پہ بھی آتا ہوں. اس کے بعد ملک ریاض صاحب کی ایگزامپل لے لیں. کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے؟ اور ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اتھارٹی کہہ لیں یا ایک کیمپین انہوں نے رن کی, اور لوگ آج بھی مانتے ہیں. جو نیگیٹو چیزیں انہوں نے ان کے ساتھ دتی کی ہوئی ہیں وہ ہمارے اس کلچر کا حصہ ہیں. میں اگین اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, لیکن میں ابھی نیگیٹو اور پازیٹیو کی ابھی بات نہیں کر رہا پلیز. ابھی میں صرف اچیومنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں پازیٹیو کی طرف. جہانگیر خان جو اسکواش کے پلیئر تھے, انہوں نے 555 کنزیکٹیو میچ جیتے ہیں. دنیا میں ریکارڈ ہے, آج تک کوئی مائیکل آل اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. جہانگیر خان کی ایجوکیشن کیا تھی؟ اب سکسیس جو ہے وہ اسپورٹس میں بھی ہو سکتی ہے, ریل اسٹیٹ میں بھی ہو سکتی ہے, بیوروکریسی میں یا پالیٹکس میں بھی ہو سکتی ہے, فوج میں بھی ہو سکتی ہے. ایوب خان کی کوالیفیکیشن کیا تھی اور ایوب خان فیلڈ مارشل بنے؟ تو کیا ایوب خان ڈگری کی بیس پہ بنے تھے؟ وہ تو ایک سپاہی بھرتی ہوئے تھے, گدھے پہ بیٹھ کے اسکول جایا کرتے تھے. یہ اسلام آباد کے پیچھے, مارگلہ کے پیچھے ان کا گاؤں ہے ریحانہ. سو ایٹیٹیوڈ آپ کے سکسیس کو گروم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2 پازیٹیو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. عبدالستار ایدی صاحب جو ہیں ایک لیونگ لیجنڈ تھے, ڈیتھ ہو گئی. جتنا بڑا اور جتنا آنریبل اور رسپیکٹیبل جنازہ ان کا ہوا ہے شاید پاکستان میں قائد اعظم کا بھی نہیں ہوا. اس زمانے میں قائد اعظم کا بہت بڑا جنازہ تھا, لیکن یہ روکنا پڑا کراچی کو, ورنہ کراچی کا پورا جو شارع فیصل ہے یہ جنازہ ہوتا ان کا. جتنی عقیدت اور محبت تھی. دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس کا سسٹم ایک انڈر میٹرک شخص نے ڈیولپ کر کے دیا ہے پاکستان, اور امانت داری اور دیانتداری کی انتہا ہے. وہ جب کھڑے ہوتے تھے چوک میں تو لوگ اپنی بالیاں اتار کے دے دیتے, اپنے پرس خالی کر دیتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنا بڑا فنڈ وہ مینج کر رہے تھے, اور پورے پاکستان میں جی ٹی روڈ پہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد ان کا سینٹر بنا ہوا ہے. کیا گورنمنٹ آف پاکستان ہر 50 کلومیٹر کے بعد اپنی ڈسپینسری بنا سکی ہے آج تک؟ گورنمنٹ کو پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ ہے جو عبدالستار ایدی کے پاس تھا, گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں تھا, نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتے ہیں امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر امجد ثاقب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, حیات ہیں. 125 ارب روپے کا ایک فنڈ مینج کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس وقت ورلڈ اکنامک فورم پہ ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں. دنیا میں کسی بھی اکانومی کی ہسٹری میں کسی بینکنگ سیکٹر میں اس سے بڑا امپیکٹ نہیں ہے کہ زیرو مارک اپ کے اوپر کوئی سود نہیں ہے اس بزنس کے اوپر. وہ لون دیتے ہیں اور ڈیولپ ہوتا ہے پورا سرکٹ, اور اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 36 لاکھ گھرانے پاکستان میں اخوت کے ماڈل پہ پل رہے ہیں. 350 اسکول کی جو ایک کیمپین تھی, جو اسکول نہیں چل رہے تھے وہ انہوں نے ٹیک اپ کر لیے ہیں. پاکستان کی پہلی یونیورسٹی اخوت یونیورسٹی جو رائیونڈ قصور کے پاس ہے وہ انہوں نے بنا دی ہے, جس میں کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی. پہلا ایڈمیشن اس کا ہو گیا, اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ پڑھیں گے, پڑھ کے آپ جاب کریں گے, جاب کر کے آپ پے بیک کریں گے اس یونیورسٹی کو. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کے اندر کیا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے اندر کیا ایمپتھی ڈیولپ کر رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو وہ کتنا ہمدرد بنا رہے ہیں. تو ایٹیٹیوڈ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ادروائز کیا تعلیم کی بیس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں کسی ملک کے؟ اگین نیگیٹو اور پازیٹیو کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں, چھوڑ دیں. تو آپ سب لوگوں کو جو میں آج کی پوائنٹ دے رہا ہوں, پہلا ماڈیول ہمارا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا ماڈیول ہے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, اگر آپ ان 6 چیزوں کی جو کمبینیشن ہے ایٹیٹیوڈ میں وہ آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں آج کے بعد,
تو آپ دنیا کے سکسیسفل ترین آدمی بن سکتے ہیں، شخصیت بن سکتے ہیں. either you are a teacher, you are a sportsman, you are a politician, whatever field you choose, you will be successful. آپ نے اپنی ویلیوز کو مانیٹر کرنا ہے، آپ نے اپنی اسٹینڈرڈس کو مانیٹر کرنا ہے، آپ نے اپنی ججمنٹس کو دیکھنا ہے، موٹیوز کو دیکھنا ہے، ایتھکس کو دیکھنا ہے، بلیفس کو دیکھنا ہے. موٹیوز کی جو بات ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا. جب اس کا افتتاح کیا، ایک طرح سے رہنا شروع کیا اس کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روشن دان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کس لیے بنایا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں سے روشنی بھی آئے گی اور ہوا بھی آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے اذان کی آواز بھی تو آئے گی. اگر تم یہ بھی نیت کر لیتے ساتھ میں تو جب تک یہ گھر رہتا، جب تک اذان کی آواز آتی رہتی، تمہیں فائدہ رہتا ہے. میں یہ بھی نیت کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں اور یہ کورس آپ کو پڑھا رہا ہوں، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی نیت کر رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جا کے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر دوں. میرے آج کے اس سیشن سے اگر ایک شخص آپ میں سے اس پوائنٹ کو پک کر لیتا ہے، صرف ویلیوز کو، تو آج وہ گھر جا کے اپنے، یا اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، بیٹے بیٹیاں، جو بھی آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایٹیٹیوڈ کے دائرے میں لے آتے ہیں اور آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے الحمدللہ کا بڑا احسان ہے، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر تبدیلیاں لائی ہیں. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، پھر میں آج کا سیشن کوشچن آنسر پہ لے جاتا ہوں. میرا ایک سلائیڈ صرف رہ گئی ہے جو میں آپ کو دکھانی ہے. میں ایک اسکینس، اس کا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسکول ہے، ٹیوشن سینٹر ہے بیسیکلی. لوگ پھر سی اے کے ایگزام دیتے ہیں، اے سی سی کے اور اس کے. اس میں انہوں نے مجھے یہ کورس دیا اور 3 مہینے میں مجھے یہ کورس پڑھانا تھا. تو میں 3 گھنٹے ہفتے میں ایک دن جاتا تھا. آپ کو پتا ہے جو سی اے کر رہے ہوتے ہیں وہ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، جس دن میں کھڑا ہوا جا کے پارکنگ میں، تو ہی ایزیومڈ کہ میں وہ نیا ٹیچر ہوں ان کا جس نے آج ان کو پڑھانا، چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ آج آپ کے ایک نئے ٹیچر آئیں گے. وہ پارکنگ سے ہی اس نے میرا بیگ پکڑ لیا. اچھا، وہ شخص جو تھا وہ کوئی چھوٹی عمر کا نہیں تھا، اچھی بڑی عمر کا تھا، اور سوٹڈ بوٹڈ تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑے صاف ستھرے شوز پہنے ہوئے، شیو کی ہوئی. اس نے میرا بیگ پکڑ لیا. اس نے کہا سر آپ ہمارے ٹیچر ہیں، آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا سر آپ میرے ٹیچر ہیں تو کلاس میں پڑھوں گا آپ سے، تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں آپ کو کلاس روم بھی دکھا دیتا ہوں. پہلے ہم آفس میں گئے، کلاس روم میں گئے. وہ 3 مہینے جو میں نے پڑھایا تو وہ بچہ میرا بیگ لینے کے لیے کھڑا رہتا تھا. اچھا، بات آگے چلتی ہے. میں پہلے دن گیا، میں نے جا کے یہ کورس پڑھایا اور میں نے ان کو ٹاسک دیا. میں نے کہا آج آپ نے جا کے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو خوش کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جو آپ کے پیرنٹس آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے. یا بیٹیاں بیٹے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو وہ آپ سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اگلے دن شیئر کیا، میں ٹاسک دیتا ہوں پھر اگلے دن پوچھتا ہوں، آج آپ کو بھی ٹاسک دینے لگا ہوں، کل آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس کو کیا امپلیمنٹ کیا جا کے. تو یہ ہماری ہر ورک شاپ جو ہے یہ پریکٹیکل ہوگی. آپ کو جو ٹاسک دیا جائے گا پریکٹیکل ہوگا، آپ کر کے آئیں گے. کل آپ پہلے بتائیں گے 10 منٹ، اس کے بعد ہم سیشن شروع کریں گے. اس بچے نے کہا، یہ جس نے میرا بیگ اٹھایا تھا، انوار نام ہے اس کا، بہت اچھے فیملی ٹرمز ہیں. اچھا، مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے، وہ کام جو وہ کہتے تھے اور آپ نہیں کرتے تھے. اگلے ہفتے میں گیا تو انوار صاحب میرا بیگ پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں، ساتھ میں ایک بزرگ کھڑے ہیں ان کے. کہتا سر یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی السلام علیکم. وہ صاحب اچھے ریٹائرڈ تھے یو بی ایل سے. ہی واز اراؤنڈ 65 ایٹ دیٹ ٹائم. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے گلے لگے اور رونا شروع کر دیا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا شاید بچے نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے کہ یہ شکایت لے کے آئے میرے پاس. مجھے کہنے لگے کہ طاہر صاحب آپ نے میرا بیٹا مجھے لوٹا دیا. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی یہ کام میں پچھلے 20 سال سے اس گدھے کو کہہ رہا تھا، یہ میری گاڑی صاف نہیں کرتا تھا. آپ کے کل کہنے کے بعد صبح فجر میں اٹھاؤں تو یہ واپس آیا ہوں تو میری گاڑی صاف کر کے اور گاڑی سیدھی کر کے گراج میں کھڑی کی تھی، تاکہ وہ جاتے تھے کہیں پڑھانے کے لیے کسی بینک میں، بینکنگ اسکول میں. تو کہتے ہیں اس نے میری گاڑی صاف کر کے کھڑی کر دی. تو میں آپ کا بڑا مشہور ہوں. میں ملنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سے ٹیچر ہیں جس نے میری 20 سال کی خواہش جو ہے وہ پوری کر دی کہ میرا بیٹا اب میری بات مانتا ہے. اور بیٹے کی عمر اس وقت کم از کم 36 سال ہوگی.
جس وقت میں بات کر رہا ہوں. سو دوسرا واقعہ اسی گروپ کا اسی بیچ کا ہے کہ بچے, باتیں بڑی چھوٹی سی ہیں لیکن چینج کی بات کر رہا ہوں. ایک بیٹی کہنے لگی میری اسٹوڈنٹ کہ سر وہ میں کپ کیک بہت اچھے بناتی ہوں, میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اکثر مجھے کہتا رہتا تھا اور میں کہتی تھی نہیں میں تو پڑھ کے آ رہی ہوں, ابھی بہت تھکی ہوئی ہوں, میں نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر. کل میں نے جا کے, وہ ٹیوشن گیا ہوا تھا, میں نے اس کے آنے سے پہلے کپ کیک بنا کے اور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سجا کے رکھے ہوئے تھے. جب وہ آیا, انٹر ہوا, اور اس نے خوشی سے چلانا شروع کر دیا. یہ جو خوشی کا مقام ہے یہ اچیومنٹ ہے, اور لٹرلی اس میں کوئی بہت بڑی رقم خرچ نہیں ہوتی, لیکن وہ چیزیں جو آپ کے پیرنٹس آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں چونکہ بہت ساری یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہ ایکسرسائز کراتا ہوں, تو اگلے دن یا رات کو 12 بجے تک مجھے جو ای میلز آتی ہیں, آپ نے بھی مجھے ای میل بھیجنی ہے آج, آپ نے کیا ایکشن کیا, کل آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کو. آپ نے فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیر دبا دیں, اگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ وہ حیات ہیں, تو آپ نے آج جا کے وہ چیزیں جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے میاں بیوی ہیں, آپ لوگ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, آپ نے وہ کام کرنا ہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور آپ نہیں کرتے تھے. میری گزارش پہ آج آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو سیدھا کرنا ہے, پریکٹس میں لے کے جانا ہے, اور ایک ایکٹیویٹی آپ نے کر کے مجھے کل کلیم کرنی ہے کہ طاہر صاحب آپ نے یہ کہا تھا, ہم نے یہ کیا, اور پھر اس کا جو امپیکٹ ان کے چہروں پہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. کل آپ فزیکلی اس کو شیئر کریں گے, لیکن رات 12 بجے تک آپ بے شک اس کے اوپر واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیج دیجئے مجھے, میں اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں سب کے ساتھ. اپنی ای میل آپ سب لوگ مجھے بھیج دیجئے, ضروری ہے تاکہ میں آپ سب لوگوں کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لوں, تاکہ آپ کو یہ لنک بھیجا جا سکے, اور کوئی چیزیں اور شیئر کرنی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں. ایک صرف میں ایک سلائیڈ اور ہے جس کو میں آپ کے شیئر کر لوں اگر, تو وہ یہ A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere till you change it. اب آخر میں ایٹیٹیوڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹس لائک اے فلیٹ ٹائر. آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو کیا آپ اسی پنچر ٹائر کو لے کے چلتے رہتے ہیں؟ آنسر از نو. آپ اس کو چینج کرتے ہیں. آج کے بعد آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے, ادروائز آپ کہیں نہیں جا سکیں گے. بلیو می, 40 سال تک لوگ اسی جگہ کھڑے رہتے ہیں, ٹائر چینج نہیں کرتے. اب آپ کی زندگی, آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. آپ لوگ میسج شیئر کر رہے تھے جی, میں اپنا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں, 0300850828. میرا ای میل آئی ڈی جو ہے اوکے جی. یہ ہماری ٹوٹل اسکرین شیئر, ہماری یہ پریزنٹیشن ختم ہو گئی ہے. آپ نے نمبر نوٹ کر لیا میرا جی؟ اوکے جی. یہ آج کا ہمارا ایٹیٹیوڈ کا ٹاپک تھا. ہم اپنے 25 اور ٹاپک جو ہیں یہ کل ڈسکلوز کریں گے, کل شیئر کریں گے آپ سے. آج آپ کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ نے جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا ہے. اپنے اگر آپ میاں بیوی ہیں, آپ بیٹا بیٹی ہیں, جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں, آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. وہ کام جو آپ کے پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے تھے اور آپ نہیں کرتے تھے, آج آپ نے جا کے وہ کر کے اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے کہ ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی. کوئی اچھا آپ کو کوئی ناراضگی ہے کسی کے ساتھ, آج آپ نے میرے اس لیکچر کے بعد اس ناراضگی کو فون کر کے, اگر فزیکلی نہیں جا سکتے, سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے یا وہ دور ہیں,
آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایک فون کال پہ اپنی ناراضگی دور کر لیں. یہ ایک مقبول اور مبرور حج کے برابر ثواب ہے اگر آپ اپنی ناراضگی دور کر لیتے ہیں, اور ناراضگی دور کروانے والا جو ہے اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے لیے ایک حج کا بندوبست کر دیں آج, اور سب لوگ اپنی کوئی بھی ناراضگی جس بھی اینگل سے ہے اس کو ریکٹیفائی کر لیں آج جا کے, تو یہ بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ گیا ہوگا, چینج آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو میں کوشچن آنسر لیتا ہوں آج کے سیشن کے بارے میں. آپ سب لوگ جو اس وقت حاضر ہیں, آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے کوشچنس اگر کوئی ہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتا دیجیے. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, کوشچن آنسر کا ٹائم ہے پلیز. جی اریبا, تو میرا نہیں ہے. جی اریبا اسلم نے ہاتھ کھڑا کیا جی پہلے, پلیز. جی اریبا صاحبہ آپ بولیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Thank you so much for giving such an informative session and it was quite interesting to hear from you. آپ نے جو experiences share کیے ہمارے ساتھ اور جو سارے lectures کیے that was quite very inspirational for us. تو سر کوشچن ایک کوشچن کہہ لیں, ایک سوچ ہے جو ذہن میں آئی ہے, وہ یہ کہ اگر ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانے لگ پڑے کہ ایجوکیشن کا جو رول ہے وہ خالی 4 to 5% ہے, تو ہمارے بچے تو پہلے ہی نہیں پڑھتے. تو اگر ہم لوگوں نے انہیں اور یہ بات سکھا دی کہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ امپورٹنٹ ہے, تو اس سے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آلریڈی پڑھنے سے پہلے ہی وہ بڑی مشکلوں سے ان کو ہم پڑھاتے ہیں ڈالا کے, تو ویسی ایجوکیشن کی طرف سے بھاگ جائیں گے. So how to deal this kind of attitude and how to deal this kind of behavior? اچھا جی, میں پچھلے 15 سال سے یہ پڑھا رہا ہوں اور یہ ایٹیٹیوڈ پڑھا رہا ہوں, اور پہلے دن پڑھاتا ہوں جا کے. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے تعلیم کم نہیں کی بلکہ زیادہ کر دی, اور میں ساتھ میں آپ نے بیسیکلی وہ بات کی ہے, اور تم نماز نہ پڑھو, قرآن میں لکھا ہے. اگلا جملہ جو ہے نا وہ نہیں بولا کہ اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو یا مشرکین کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے ان بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یونیورسٹی میں, آپ کا پرپس کیا ہے زندگی میں. میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے نیسلے میں جاب کرنی ہے, ایک کہتا ہے جی کہ مجھے اپنی ایک آن لائن ای کامرس کی کمپنی بنانی ہے. تو کیا پہلے دن آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ گارنٹی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے, کہ یس یو کین اچیو دیٹ؟ کیا کوئی فیکلٹی ممبر یہ اچیو کر سکتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اس لیے کہ نیسلے میں جانے کے لیے, پیکیجز میں جانے کے لیے, سیمنز میں جانے کے لیے آپ کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے, تو میرے پاس 4 سال کا ٹائم ہے, اور سب سے بڑی خوبی جو ہے اس میں وہ ایٹیٹیوڈ ہے. جس طرح ہانڈی میں نمک کی جو مقدار ہے وہ لیس دین 0.5%, یہ 1% سے بھی کم ہوتی ہے اگر والیوم کو ہم کیلکولیٹ کریں. آلو گوشت پکایا آپ نے, لیکن نمک کے بغیر انلیس کہ کسی کو وہ ہے بلڈ پریشر ہے, اس کو نمک منع ہے تو شاید بالکل پھیکا کھا لے گا, لیکن ادروائز تو ہمیں نمک ڈالنا پڑتا ہے. اسی طرح جو آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی ڈگری ہے, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو کراس دیٹ بیریئر ٹو گو ٹو نیسلے اور سیمنز اور موبیلنک اور ٹیلینور اور مائکروسافٹ اور انٹیل. اب تو یہ جو 5 بڑی ٹائکونز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے ڈگری کو بھی آبسلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اسکلز چاہیے صرف. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جو بیسک چیزیں ہیں, جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے, جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, جو سارے ہم کام کر رہے ہیں, وہ تو اسی سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اس کے بعد پہلے ان کے بینچ مارکنگ کرنی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میرے پاس ایک ٹول ہے, میرے پاس ایک چابی ہے, جس چابی سے آپ اپنے اس کو اچیو کر سکتے ہیں سکسیس کو, اور وہ چابی یہ ہے. آپ اپنی ایجوکیشن بھی لیں گے, آپ اپنے نالج کو بھی بہتر کریں گے, آپ اپنے ہارڈ ورک کو بھی رکھیں گے, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا یہ ہوگا. میں نے کامسٹس یونیورسٹی کی الیکٹریکل انجینئرنگ کی گولڈ میڈلسٹ بچی کو 1.5 سال جاب لیس دیکھا ہے اس ایٹیٹیوڈ نہ ہونے کی وجہ سے. پھر ہم نے اس کی گرومنگ کی, پھر اس کو اس کی مطلوبہ جاب ملی. نسٹ میں بہت سارے بچوں کو ہم نے اس پروسیس سے گزارا ہے, تب وہ جا کے سکسیسفل ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کویسچن.
جی کوئی اور کوشچن ہے تو ہم سیشن ختم کریں. جی ڈاکٹر سائمہ آپ بولیے. سر آج کا سیشن ہمیشہ کی طرح بہت اچھا تھا. اس میں میرا کوشچن تو ایسا نہیں ہے، بٹ کوشچن میں اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جو میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بیسکلی 3 کمپوننٹس ہیں، جس میں فرسٹ جو ہمارا آتا ہے کوگنیٹو کمپوننٹ ہے، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھاٹس اور بلیفس جو ہے اباؤٹ سم تھنگ، جو کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے جو بھی تھاٹس یا بلیفس جو ہے وہ کیا ہے. پھر اس کو شیپ کرتی ہے ہماری جو افیکٹو کمپوننٹ ہے ہمارے بیہیویئر کا. افیکٹو کمپوننٹ میں ہماری جو فیلنگز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، جو ہم اس کے ساتھ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہم شو کرتے ہیں. بٹ ایکچولی جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا بیہیویئر کا ہوتا ہے، جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ وہ بیہیویئر کا جو پارٹ ہے وہ زیادہ تر بیسڈ ہے ہمارے پہلے 2 کمپوننٹس کے اوپر، جو کہ کوگنیٹو کمپوننٹ ہے اور افیکٹو کمپوننٹ ہے. ہم ایک چیز کے بارے میں ایک پہلے سے سوچ رکھتے ہیں اینڈ دین ہماری اس کے ساتھ فیلنگز اٹیچ ہو جاتی ہیں. جب فیلنگز اٹیچ ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو پھر بیہیویئر بھی ایگزیبٹ کرتے ہیں، شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل میں ٹیلی فون کی جو کمپنیز ہیں ان کی ایگزامپل لوں گی کہ آئی فون ہے اور سیمسنگ ہے. اگر میں آئی فون کو اچھا سمجھتی ہوں، میری ایک اس کے بارے میں سوچ ہے، کوگنیٹو سوچ جو ہے، جو پروسیس ہے، اس میں میں سوچتی ہوں کہ جی یہ آئی فون جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے اگینسٹ سیمسنگ. تو میری ایک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ لائک ایک تھنکنگ پروسیس میں سوچ رہی ہوں کہ دس ون از بیٹر. بٹ اگر میری اس کے ساتھ کوئی فیلنگس اٹیچ ہو جاتی ہیں تو وہ فیلنگز اس بیہیویئر کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ بنا دیتی ہیں کہ میں لوگوں کو کہوں گی بھی، میں شو بھی کروں گی کہ بھائی آئی لائک دس ون اور آئی ڈس لائک دس برانڈ اور آبجیکٹ وٹ ایور اٹ از. جی اب ٹھیک ہے. یہاں پر بات آتی ہے کہ جب اگر میری فیلنگس چینج ہوتی ہیں، اگر میری فیلنگس نیگیٹو ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن، تو میرا بیہیویئر بھی چینج ہو جائے گا اور میرا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو جائے گا. تو ایٹیٹیوڈ چینج کرنا مشکل نہیں ہے اگر ہماری فیلنگس چینج ہو جاتی ہیں اس چیز کے بارے میں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے رشتوں میں دیکھا ہوگا کہ فیلنگ ہماری پہلے کچھ اور ہوتی ہیں، بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہیں، اور بعد میں بہت ورسٹ ہو جاتی ہیں، اینڈ وائس ورسا. ہم کسی کو پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بہت برا لگتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کولیگ ہوتے ہیں دفتر میں، کوئی نیا امپلائی جوائن کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ سب سے زیادہ کوآپریٹو اور سب سے زیادہ ہمدرد آدمی ہے. بالکل ٹھیک ہے، چیزیں وہی چینج تھاٹس ہوتی اور ہیں. بلیفس جی چینج ہوتی ہیں، فیلنگس کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. I agree with you. Any other question? ٹھیک ہے جی، سیشن ختم کریں ہم اپنا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. کل 5:30 بجے انشاءاللہ پھر آپ میں سے جو لوگ میرے نیٹ ورک میں نہیں ہیں یا میرے پاس ای میل آئی ڈی نہیں ہے، کائنڈلی آپ سب لوگ شیئر کر لیجیے ایک دوسرے کے ساتھ اور مجھے میسج کر دیجیے. آپ اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ آج سبمٹ کریں گے 12 بجے سے پہلے. آپ نے مجھے وائس نوٹ سے بھیج دیں، لکھ کے بھیج دیں، ای میل کر دیں، تاکہ آپ یہ کام کر گزریں آج. آپ نے کوئی ایک اچھی چیز کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی اگر حیات ہیں ان کے ساتھ، یا لانگ ڈسٹینس کوئی ناراضگی ہے آپ کی، آپ نے اس ناراضگی کو میری وجہ سے آج ختم کرنا ہے، کس لیکچر کی وجہ سے ختم کرنا ہے. اور کل آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے اچیو کیا اس کو. کل میں 1 منٹ 2 منٹ سب سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا اچیو کیا. جی تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.